أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. سامعین محترم، میرا دل خوشی سے لبریز ہے، میرا قلب دماغ آپ حضرات کو اس محفل کو دیکھ کر کے منور ہو رہا ہے کہ حضرت شیخ نے یہاں جب آ کر کے مدرسہ بنایا تھا کچھ بھی نہیں تھا. ان کی شب و روز کوششوں سے، ان کی سحر آگاہی سے اور یہاں کے اساتذہ اور خصوصیت کے ساتھ مولانا شاکر سے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ابتدا کی تھی. دن رات کی مسلسل جد و جہد نے اس مدرسہ کو ڈویژن کے بہترین مدارس میں سے شامل کیا. اور حضرت شیخ اللہ کو پیارے ہوئے تو خوشی اس بات کی ہوئی کہ حضرت کے جانے کے بعد رات کی تاریکیوں میں ان کے بہے ہوئے آنکھوں آج بھی اسی طریقے سے مسلسل قرآن مقدس اور اسلام کی آبیاری کر رہے ہیں، اور مدرسہ آباد اور شاد ہے. اور مدرسے میں اسی طریقے سے مدرسین اپنی انتہائی لگن کے ساتھ اپنے اس حفظ قرآن کو اور اپنے دیگر مضامین کو نبھا رہے ہیں. اور حضرت کے صاحبزادے سب کے سب اپنی اپنی استعداد کے مطابق اور اپنی استطاعت کے مطابق اسے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دعا ہو کہ جس طرح یہ چل رہا ہے اس سے کہیں بہتر اللہ پاک اس کے لیے دینی دنوی وسائل اللہ پاک عطا فرمائے. آپ حضرات اسی طریقے سے تعاون کرتے رہیں اور یوں یہ مدرسہ بھی اور تمام مدارس اللہ پاک ہم سب کو آباد و شاد رکھے. میں جب آیا تھا تو میرا خیال تھا کہ میں حقوق العباد پر بات کروں گا، کیونکہ ہمارا یہ تشنہ رہتا ہے یہ سبجیکٹ. لیکن جب یہاں میں آیا دو چیزیں میں نے محسوس کی. پہلے نمبر پر میں جب بیٹھا تو حضرت محترم قاری صاحب جو بیان کر رہے تھے انہوں نے فرمایا الرحمن علم القرآن. کیا کہا انہوں نے؟ الرحمن علم القرآن، کہ اللہ پاک اپنی رحمت کے وسیع ترین اپنی رحمت کو قرآن مقدس کی تعلیم کے ساتھ تعارف فرما رہے ہیں. یہ معلمین قرآن کے لیے اور متعلمین قرآن کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ رب العالمین اپنی صفت رحمان کو علم القرآن کے ساتھ متصف کر کے اپنا تعارف فرما رہے ہیں. اللہ چاہتے تو الرحمن کے علاوہ اللہ کے اور بھی اپنے اسماء کے نام نہیں ہیں، ان سے نہیں، الرحمن سے اور پھر علم القرآن سے. یہ جب سنا تو ارادہ بدل گیا. پھر جب مجمع کو دیکھا یہ معصوم چہرے جن کو اللہ پاک نے قرآن مقدس کے لیے منتخب کیا ہے، یہ خود نہیں آئے، نہ یہ آ سکتے ہیں. ایک ملک کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے، مثلا ہمارے مادر وطن پاکستان کی سرزمین کے اس کے سرحدات کی حفاظت کے لیے حکومت جب انتخاب کرتی ہے تو حکومت اس کے لیے کچھ شرائط رکھتی ہے، افراد کو چنتی ہے کہ ان کی تعلیم کتنی ہو، ان کا وزن کتنا ہو، ان کی ہائٹ کتنی ہو اور ان کی عمر کتنی ہو. تو تمام چیزوں میں کے جو اس معیار پر پورا آتا ہے
تو حکومت اسے اپنے ملک کے تحفظ کے لیے منتخب کرتی ہے۔ تو جب ایک ملک کی سرحد کی حفاظت کے لیے حکومت اتنے بڑے پاپر بیل کر کے انتخاب کر رہی ہے تو اللہ ذوالجلال اپنے دین کے تحفظ کے لیے بھی خود منتخب کرتے ہیں، محبت بھری نگاہ ڈالتے ہیں زمین پہ کہ کون سا وہ بچہ ہے، کون سے وہ خوش نصیب والدین ہیں، کون سا وہ سینہ ہے، کون سا وہ قلب و دماغ ہے جس میں میں اپنے دین کو رکھوں۔ ہر آدمی منتخب نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت 1 کلو دودھ کو جاگ لگاتی ہے تو پہلے برتن کو صاف کرتی ہے، اسے دیکھتی ہے، سنبھالتی ہے، کہ اسے پتہ ہے کہ اگر یہ خراب ہوا تو دودھ بھی نہیں رہے گا، دہی بھی نہیں ملے گی، دونوں چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو میرا رب دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ دل میرے قرآن مقدس کے لیے موضوع ہے یا نہیں ہے، میرے دین کے لیے یہ بہتر ہے یا نہیں ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے یہ صحیح رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اللہ پاک اس کا انتخاب فرماتے ہیں، خود محبت بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ دل ٹھیک ہے، دلوں پر فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ رب ذوالجلال نے ایمان کے لیے جب دلوں کا انتخاب کیا تو قریشی خوبصورت تھے، اعلیٰ نسب تھے، مال و دولت کے مالک تھے، بہت بڑے تاجر تھے، لیکن ان کا دل ایمان کے لیے موضوع نہیں تھا۔ اللہ پاک نے ان کو ریجیکٹ کر دیا، ٹھکرا دیا، مسترد کر دیا، اور دیکھا کہ حضرت بلال میرے اس دین کے لیے موضوع ہیں۔ تو حبشہ سے سیدنا بلال کے دل کو دیکھ کر کے بلایا، محمد رسول اللہ کے قدموں میں بٹھایا۔ سیدنا سلمان فارسی کے دل کو دیکھا کہ یہ صحیح ہے، ایران سے اٹھایا، حضور کے قدموں میں بٹھایا۔ اسی طریقے سے جتنی بھی افراد حضور کے قدموں میں بیٹھے ان کے دلوں پر فیصلے ہوئے۔ تو حفظ قرآن کے لیے بھی وہ خوش نصیب ہیں والدین، وہ خوش نصیب ہے بچہ، وہ خوش نصیب ہے گھرانہ، وہ خوش نصیب ہے قوم، وہ خوش نصیب ہے ایریا، اور وہ خوش نصیب ہے مدارس جن کو رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کی تعلیم کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ اور پھر یہ ایک ایسا اعزاز ہے، یہ چند لمحوں تک محدود نہیں رہتا۔ یہ حافظ جب بن جاتا ہے، حافظ بننے کے بعد یہ ہر صورت میں حافظ ہی ہے۔ یہ جاگتا ہے تب بھی حافظ قرآن ہے، یہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہ سویا ہوا ہے تو تب بھی حافظ قرآن ہے۔ یہ گاڑی میں سفر کر رہا ہے تب بھی حافظ قرآن ہے۔ یہ مقیم ہے تب بھی یہ حافظ قرآن ہے۔ جیتا ہے تو تب بھی حافظ قرآن ہے۔ یہ مر جاتا ہے پھٹے پر پڑے ہوئے سے نہلا رہے ہو تو تب بھی حافظ قرآن ہے۔ اور یہاں سے اٹھا کر کے اپنے ہاتھوں سے تمہیں سے قبر کے حوالے کر کے آتے تب بھی وہ حافظ قرآن ہے۔ اور جب قیامت کے دن معاشر کے میدان میں اٹھے گا تو اس وقت بھی یہ حافظ قرآن ہوگا، اور جب اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اللہ پاک اس کو کہیں گے حافظ قرآن سے جس طرح دنیا میں پیار سے تو قرآن پڑھتا تھا، آج بھی اپنے نامہ اعمال کو ایک طرف رکھ کے اب قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کے درجات پہ چڑھتا ہے، وہاں بھی یہ حافظ قرآن ہے۔ اس کا حفظ قرآن اس کی زندگی کا، اس کے زندگی کے بعد کا، عالم برزخ میں، یہاں تک کہ جنت میں قرآن مقدس اس کے ساتھ جائے گا، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے اس حافظ قرآن کے لیے، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے ان کے والدین کے لیے۔ تو سامعین محترم، میں عرض کر رہا تھا جب میں نے معصوم چہروں کو دیکھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا نے منتخب نہیں کیا، عرش والے اللہ نے محبت کی نگاہ ڈال کر کے ان کا انتخاب کیا ہے۔ یہ کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں گئے، ان کے لیے سب سے بڑی چیز حفظ قرآن کی دولت سے بڑھ کر کائنات میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ یقین جانیے جو میں نے اللہ کے محبوب نے فرمایا، یہ سامنے حدیث مبارک لکھی ہوئی، خیرکم مسلمانوں سے صحابہ سے فرمایا جا رہا ہے، صحابہ اکرام سے، خیرکم تم میں سے سب سے بہتر انسان
آج دنیا کہتی ہے نا، کوئی وزیر بن گیا وہ کہتا ہے میں سب سے بہتر ہوں، تاجر کہتا ہے میں سب سے بہتر ہوں، مشیر کہتا ہے میں سب سے بہتر ہوں، صدر کہتا ہے میں سب سے بہتر ہوں، لینڈ لارڈ زمیندار کہتا ہے میں سب سے بہتر ہوں، بہت بڑا ملازم کمیشن لے جانے والا کہتا ہے میں سب سے بہتر ہوں۔ یہ سارے اپنی بہتریوں کے گن خود گا رہے ہیں، یہ دعویٰ خود کر رہے ہیں، لیکن خوش نصیب ہے آپ، خوش نصیب ہے آپ، خوش نصیب ہے آپ کہ آپ کے خیر و بہتر و برتر کہنے کا عرش مولا پر اعلان ہے۔ خیر و تم میں سے سب سے بہترین انسان ہو من تعلم القرآن، جو قرآن مجید پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ انس رکھتا ہے، قرآن کے ساتھ محبت رکھتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے۔ میں ایک جگہ پر تھا، نعرہ تکبیر، اتنی اللہ اکبر، کون اللہ سکتے اللہ بندے، اسد نہیں اللہ سکتے، حضرت علامہ علامہ خطیب ہے، نعرہ تکبیر، ایک دعا زوردار، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد الرسول اللہ، ایک دعا علامہ، نعرہ رسالت، تاج و تخت ختم نبوت۔ اللہ دے بندے کوئی بندہ سن گنسی کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر آتے نہ ہولے ہولے ٹھیک ہے، لوک لوک کے آنکھوں سیانے ہوئے کہ کمرے والا کام شروع کر چکے ہاں اچھا میں عرض کر رہا تھا قرآن مقدس کے سلسلے میں تین چیزیں ایسی ہیں جن کو صرف دیکھنا ہی عبادت ہے۔ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں جو طواف کر رہے ہیں، جو کعبۃ اللہ کے گھر میں گئے، 60 رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے وہ فرد جو طواف کر رہا ہے اور طواف سے تھک گیا ہے، رحمت کی جگہ پر بیٹھا ہے، نوافل شروع کر دیتا ہے، فرمایا 40 لے کے اس کو لے، اب طواف سے بھی تھک گیا، نوافل سے بھی تھک گیا، وہاں بیٹھ گیا، بیٹھ کر کے اس اللہ کے گھر کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور میرا بھائیہ ناک سبحان اللہ یہ بھی آنکھاں لگ جاتا ہے، اللہ رحمہ اللہ تو کلہ ہی کہا تھا بھائی یہ سارے سبحان اللہ اکثر کی ہو گئے، میں وہ ایک تو روکتا پہ سارے شروع ہو گئے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑی سوڑی طرح دیوار ہے جس سے میں باتیں کر رہا ہوں، جو نہیں بولتے نا حضرت اللہ دے بندے، حضرت سیال کوٹی طائب اللہ دے بندے اتنا زور دا نعرہ مارو، اتنی زور دی سبحان اللہ آنکھوں کا مسئلہ تھکاوٹ دور تھی وے، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، مدارس دینیہ، محبت بھری نگاہ دیوار پہ میں ڈال رہا ہوں، اور دیوار بھی جس پر کالا کپڑا چڑھایا ہوا ہے، میں نے محبت بھری نگاہ سے دیکھا ان طرف دیوار کو جن کی نسبت، جن کا تعلق میرے رب ذوالجلال کی رحمت کے ساتھ ہے۔ میرے رب نے کہا کہ تو طواف سے تھک گیا ہے کوئی بات نہیں ہے، تو نوافل سے تھک گیا ہے کوئی بات نہیں ہے، تو نے محبت بھری نگاہ اٹھا کر کے میرے گھر کو دیکھا، میں اللہ 20 رحمت سے تجھے عطا کروں۔ کچھ بھی نہیں کیا، صرف دیکھا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا بوڑھے والدین، بوڑھا باپ، یہ نوجوان بیٹا جس کی آج شباب اپنے عروج پر ہے، جس کی رعنائی اپنے عروج پر ہے، یہ بیٹھ کر کے محبت بھری نگاہ سے اپنے بوڑھے والدین کو دیکھتا ہے، یہ سمجھ کر کے کہ یہ وہ ہیں جو اللہ پاک کی رحمت کا عکس ہے۔ ان کی جدوجہد سے، ان کی کوششوں سے
انہوں نے خون جگر سے مجھے پالا ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے. یہ محبت بھری نگاہ اپنے والدین کے چہرے پر ڈالتے ہیں. میرا رب انہیں مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کچھ نہیں کیا, محبت بھری نگاہ ڈالی ہے. فرمایا رسول اللہ تو آسان ہے. فرمایا کہ تم جتنی دفعہ ڈالو گے اس کی رحمت دہر بے کناں ہے, ہر دفعہ ثواب ملتا رہے گا. ہوں تو حج بھی مہنگا کر چھوڑے جا رہے ہیں. یہ سونی تبدیلی آئی ہے. حج میں 7-8 لاکھ کو کلے کو نہیں ملا لگا. پھر مقبول, وہ تو قسمت والے جانتے ہیں کس کو قبول ہے. حرام کی ملاوٹ ہوگی, سارا کچھ تباہ ہو گیا. سنت کے مطابق نہیں ادا کیا, سب کچھ برباد ہو گیا. مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اچھا یہ تو ثواب مل رہا ہے جو محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے, اور جو خدمت کر رہا ہے اس کو کیا ہوگا. یہ نوجوان بچوں آپ سے بات کر رہا ہوں. بوڑھی اماں کی جو خدمت کر رہا ہے, رات کو سونے سے پہلے اس کے پاؤں دبا دیتا ہے, سر دبا دیتا ہے, پانی کی بوتل ساتھ میز پہ رکھ دیتا ہے, گلاس ساتھ رکھ دیتا ہے کہ میں مجھے آواز دینا کسی چیز کی ضرورت پڑے تو. اس کو مالک کیا دے. یہ بوڑھے والدین کی جو جذبات کا, احساسات کا, اس کی ضروریات کا, اس کے علاج معالجے کا جو خیال کر رہا ہے, اس نوجوان کو میرا رب کیا دے گا. وہ تو دینے والا جانے کہ کیا دے گا. تیسرے نمبر فرمایا جو قرآن مقدس کو محبت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے. ہذا کلام ربی, یہ میرے رب ذوالجلال کا کلام ہے. محبت بھری نگاہ سے دیکھا ہے. ان پڑھ ہے بیچارہ, کچھ بھی نہیں جانتا, اتنا جانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اسے سینے سے لگا کر چوم کر کے محبت بھری اس کے ساتھ جذبات کے ساتھ رکھتا ہے. میرا رب ذوالجلال اس کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے. اس کو پڑھنا, پڑھانا, سمجھنا, سمجھانا, اس پر عمل کرنا, اس پر میرا رب کیا دیتا ہے. وہ تو دینے والا جانے کو کیا دیتا ہے. تو سامعین, خوش نصیب ہیں آپ حضرات جن کے بچے اور بچیاں قرآن مقدس کے ساتھ وابستہ ہو رہی ہیں. کمی کوتاہیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں, نبی کوئی بھی نہیں ہے, معصوم غیر خطا کوئی بھی نہیں ہے. کہ ہم اعتراض کرتے ہیں کسی حافظ قرآن سے غلطی ہو جائے, ہم قرآن مجید کا نام پہلے لیتے ہیں, حافظ کے بعد میں لیتے ہیں. یہ سوشل میڈیا جس کا کام یہ ہے کہ جس داڑھی والوں کو دیکھے اسی کے خلاف بکواس اور زبان درازی کرے, علماء کو بدنام کرنے کے لیے اسے استعمال کریں. انہیں پتہ نہیں کہ میرا ایمان کہتا ہے, نہ جانے وہ کتنی لوگ ہیں جو رات کی تاریکیوں میں مالک کے حضور جبین نیاز جھکا کر کے, اس بے نیاز کے حضور آنکھوں اپنے پیش کر کر کے ان مدارس کے لیے, ان ممالک کے لیے, ان اسلامی مدارس اور مراکز کے لیے دعائیں کر کر کے رو رو سے ان کے آنکھوں کے صدقے سے یہ دنیا بچی ہوئی ہے. ورنہ جو کچھ ہو رہا ہے, جو نظر آتا ہے وہ نہیں ہے, جو نظر نہیں آتا وہ. اللہ پاک اپنے حفاظت میں رکھے. تو اپنے اس نسبت کو قیمتی سمجھو کہ تم حافظ قرآن ہو, قرآن کے ساتھ تمہاری نسبت ہوگی. آخری بات کرنا چاہوں گا. اچھا تو یہ گال جیسا بڑی مزیدار, مولوی جڑے علامہ لگ دو یہ پتہ کوئی نہیں لگتا ٹائم کتنا ہے. وہ آدھے سے جو رک گئے علماء جو آ رہے, کیا خیال ہے کرا سے جو رک گئے نہیں جڑے مولوی علماء وہ کو نہیں پتہ لگتا کہ میں کتنی ٹائم گھن گیا. دیکھیں یہ مسجد ہے, اس میں جس مستری نے محراب کی اینٹ لگائی ہے اسی مستری نے واش روم میں بھی وہی اینٹ لگائی ہے. ٹھیک ہے, جس مستری نے محراب میں اینٹ لگائی ہے اسی بٹھے کی اینٹ اسی مستری نے واش روم میں بھی لگائی ہے. یہاں مسجد میں میرا اپنا پیارا اکلوتا بیٹا جوتا پہن کر ہے تو میں اسے تھپڑ ماروں گا, بیٹا جوتا وہاں اتارنا تھا, ادھر کدھر لے کر جا کر. وہی میرا بیٹا واش روم میں جاتے ہوئے جوتا پہن کر کے نہیں جاتا, میں پیار سے تھپڑ مارتا ہوں, بیٹا جوتا اتار کے کیوں گئے ہو. وہ کیا ہو گیا ہے آپ کو, اینٹ ہی ہے نا, اسی مستری نے لگائی ہے نا, اسی ایک بچے کی اینٹ ہے. ایک جگہ پر آپ مجھے مار رہے ہیں پہنی کیوں نہیں, دوسری جگہ پر آپ مجھے مار رہے ہیں کہ تمہیں پہنی کیوں ہے.
اس بچے کو باپ کیا کہے گا؟ یہی گزارش کرے گا نا، بیٹا یہ جو محراب میں لگی ہے نا، اس کی جو نسبت ہے وہ اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ گئی ہے، یہ اتنا قیمتی ہو گئی ہے، اب یہاں جوتا پہن کر کے تم نہیں جا سکتے، اور وہ قیمتی نہیں ہوئی، وہ بے وقت ہے وہاں جوتا پہن کر کے جاؤ۔ اسی انداز میں جو بچے حفظ قرآن کر رہے ہیں، جن کے والدین آئے ہوئے ہیں، ان کے اعزاء و اقرباء آئے ہوئے ہیں، وہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ نسبت جو قرآن کے ساتھ اس بچے کو ہو رہی ہے، یہ اتنا زیادہ قیمتی ہے، اس نسبت کی وجہ سے اللہ پاک کم سے کم اس ایک حافظ کی وجہ سے کم کی بات کرو، بالکل لو ڈر جاؤ۔ 10 وہ آدمی جن پر جہنم کے شعلے، جہنم کے انگارے جن کا مقدر میں ہوں گے، وہ ان 10 افراد کی انگلی کو پکڑ کر جہنم سے نکال کر جنت کی بہاروں میں لے جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ قرآن، دینی مدارس، نعرہ تکبیر۔ میرے خیال میں بس اس وجہ ہے کہ میری 8 بجے سیٹ ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ مجھے ایک بار میں پھر وہی گزارش کروں گا جی، میرا سونا میری بس نہیں کر گئی تو میں کل جمعہ پڑھانے سیال کو، ٹھیک ہے، تو مجبوری ہے میری۔ نالے آپ یقین جانے یہ لفظ میں ویسے نہیں کہہ رہا، میں نے جب یہاں دیکھا یہ نورانی چہرے، یہ سارے علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام، ٹھیک ہے، اور یہ اکثریت کی داڑھی مبارک والے سنت رسول کو زندہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے، میں تو ذہن میں پہلے مجھے پسینے چھوٹ رہے تھے کہ پتہ نہیں میں اللہ بھی سکتا یا نہ، ٹھیک ہے، یہ تو قرآن کا اجازت ہے کہ میں نے پھر بولنا شروع کر دیا ہے۔ آپ بہت عظیم لوگ ہو، آپ کا کام ہے خصوصیت کے ساتھ جہاں بھی کوئی مدرسہ ہے یا مسجد ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرو، علماء کی خدمت میں رہو، علماء کی کبھی غیبت نہ کرو۔ ہم سب میں بہت بڑی برائی ہے، میں پوری دنیا میں پھرا ہوں، آپ یقین جانیے بغیر ہم مسلمانوں کے دنیا کے کوئی آدمی بھی اپنے مذہبی رہنما پر زبان درازی نہیں کرتا۔ میں نے آج تک کسی عیسائی سے نہیں سنا کہ اس نے اپنے فادر کے خلاف بکواس کی، اپنے پادری کے خلاف کبھی بات کی، حالانکہ ان بیچاروں میں بھی ہم سے بھی بات کر شاید برائی پائی جائے، اپنے پادری کے خلاف عیسائی بات نہیں کرتا، یہودی بات نہیں کرتا، ہندو بات نہیں کرتا، دنیا کا کوئی مذہب رکھنے والا اپنے مذہبی رہنما کے خلاف تھا، اس میں کتنی خامیں کیوں۔ یہ ہماری بات نصیبی ہے کہ ہم جہاں بیٹھیں گے علماء کے خلاف بات کریں گے، توہین کریں گے، تو ان سے بچتے ہوئے میں میرے چند کلمات کو اور میرے حاضری کو اللہ پاک قبول فرمائے، آپ کی بھی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت شیخ جنہوں نے اس مدرسے کی آبیاری کی، اللہ پاک ان کی روح کو تسکین نصیب عطا فرمائے۔ یہ مدرسہ بھی تمام مدارس بھی اللہ پاک ان کو آباد اور شاد رکھے، ان کے لیے دینی دنوی وسائل کی بہاریں اللہ پاک نصیب عطا فرمائے، اور جو لوگ ان سے مستفید ہو رہے ہیں اللہ پاک ان کو خلوص کے ساتھ اس کو عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کے اللہ پاک توفیق نصیب عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔